دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل 28 اپریل کو کینیڈا میں جنرل الیکشن تھے اور اس کے نتیجے میں مارک کارنی جو ہیں وہ کینیڈا کے 24ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کو منتخب کر لیا گیا. ان کی پارٹی کو مائنورٹی گورنمنٹ میں جگہ ملی ہے. اب دیکھنا ہے کہ جو کینیڈین پبلک نے فیصلہ کیا مائنورٹی گورنمنٹ بنانے کا مارک کارنی کی لبرل گورنمنٹ کا، اس کے معیشت، مارکیٹس، ریل اسٹیٹ مارکیٹ اور ہاؤسنگ پہ کیا اثرات ہوں گے، کیا ان کے اثر پڑیں گے. اس مسئلے کو ہمیں سیاسی طور پہ نہیں بلکہ میں ریل اسٹیٹ کے وی-لاگ کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کی مارگیج کہاں جائے گی، آپ کی اکانومی کہاں جائے گی، آپ کی ریل اسٹیٹ کہاں جائے گی. میں اس سلسلے میں نئی حکومت کے آنے کے لیے بات کر رہا ہوں اور کیا اقدامات ان کو کرنے پڑیں گے جو عوام کا کانفیڈنس بحال ہو، کیونکہ یہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے. So Mark Carney becomes Canada's 24th Prime Minister. What it means for the economy, markets and your mortgage. With the Liberals securing a fourth state term, Canada enters a new political economic chapter. But don't mistake this for more of the same. Carney brings a central banker's playback to a government facing global trade friction, fiscal strain and housing pressure. لبرلز نے چوتھی بار حکومت بنائی ہے لیکن یہ روایتی سیاست کی بات نہیں کر رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مارک کارنی جو ہے ایک ماہر عالمی مالیاتی پس منظر کے ساتھ وزیر اعظم بن رہے ہیں اور ابھی کینیڈا کو تجارتی دباؤ، مالیاتی خسارے اور ہاؤسنگ کے بحران جیسے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کچھ بدل رہا ہے؟ واٹس چینجنگ؟ خسارہ بڑھے گا، ڈیفیسٹ رائزنگ، اوٹاوا ایکسپیکٹڈ ٹو بوسٹ اسپینڈنگ ان رسپانس ٹو گلوبل ٹریڈ شاکس اینڈ سپلائی چین فرکشنز. کیا حکومت تجارتی جھٹکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اخراجات میں اضافہ کرے گی؟ پالیسی ٹول کٹ یعنی پالیسی پیکج کیا ہوگا؟ کیا گھروں پہ جی ایس ٹی میں کمی آئے گی، ٹارگیٹڈ ٹیکس ریلیف ملے گا، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری اور کم آمدنی والے کے لیے مالی امداد کا کوئی بندوبست کیا جائے گا؟ یعنی وی آر ایکسپیکٹنگ جی ایس ٹی ریلیف آن نیو ہومز، ٹارگیٹڈ ٹیکس کٹس، انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ اینڈ پوٹینشیل کیش ٹرانسفرز ٹو لوئر انکم ہاؤس ہولڈز. فرسٹ آرڈر آف بزنس. کارنی کی اولین ترجیح کیا ہے؟ امریکہ کینیڈا کے تجارتی تعلقات کو دوبارہ استوار کرنا، ممکنہ ٹیرف کے خطرات جو کہ گاڑیوں، دھاتوں، کاپر، الیکٹرانکس ایسی چیزوں پہ ہیں. اگر امریکہ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو برآمدات اور جی ڈی پی متاثر ہوں گے اور مائلڈ ریسیشن کا خطرہ بھی بڑھ جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ معیشت کی حقیقی تصویر کیا ہے. لبرل اکنامک پلانز assume 1.7% growth جی ڈی پی گروتھ ریٹ بٹ دیٹس optimistic. یعنی حکومتی منصوبہ میں 1.7 جی ڈی گروتھ پر مبنی ہے لیکن ماہرین اسے خوش فہمی قرار دے رہے ہیں. اگر امریکی ٹیرف لگتا ہے اور برقرار رہتا ہے اور لبرل گورنمنٹ اس سے نہیں نپٹ سکتی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ جی ڈی پی ہدف سے زیادہ کم، ڈیفیسٹ 2% جی ڈی پی سے زیادہ، قرض لینے کی لاگت میں اضافہ یعنی جی ڈی پی مس فار کاسٹ، ڈیفیسٹ ایکسیڈنگ 2% آف جی ڈی پی، رائزنگ بورونگ کاسٹ اف بانڈ مارکیٹس ریئیکٹ. آئیے ایک نظر دیکھتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ مارکیٹس پہ کیا اثرات ہوں گے. شارٹ ٹرم کیا اثرات ہوں گے؟ شارٹ ٹرم اثرات میں رائزنگ ڈیفیسٹس ہوتا ہے کہ ہائر انٹرسٹ ریٹس لائکلی ہوں گے، ٹیرف رسک ہوگا، انسرٹینٹی فار ہاؤسنگ سٹارٹس، ایکسپورٹس اینڈ کنزیومر کانفیڈنس. تجارتی کشیدگی بڑھتی ہے تو ہاؤسنگ سٹارٹ، برآمدات، سرمایہ کاری میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی اور حکومتی امداد جو ہے خریداروں کے لیے وقتی امداد جو ہے وہ ضروری ہو جائے گی. لبرل حکومت کو لانگ ٹرم ایفیکٹس کیا لینے پڑیں گے؟ وہ لینے پڑیں گے انفراسٹرکچر اور ہاؤسنگ انویسٹمنٹ اور سپورٹ فار کنسٹرکشن اینڈ ڈیمانڈ. سپلائی سائڈ ریلیف میں اسٹیبلائز پرائسز بٹ ایگزیکیوشن سپیڈ از کی. میرا یہ ماننا ہے کہ مارکیٹس جو ہے وہ ممکنہ اتار چڑھاؤ سے وولیٹیلی کہتے ہیں اس کے لیے تیار رہیں. تجارتی دباؤ سے کینیڈین ڈالر کمزور ہو سکتا ہے، بانڈ ریٹس خسارے کے باعث ریٹ اوپر جا سکتے ہیں، برآمدی سٹاکس ٹیرف کی صورت میں خطرے میں آ جائیں گے. انفراسٹرکچر ہاؤسنگ طویل مدتی ترقی کا امکان ہے. دوستو، مارک کارنی کی قیادت مالی احتیاط اور فسکل ایکٹیویزم کے بیچ توازن لانے کی کوشش ہو سکتی ہے.
کیا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کینیڈا عالمی دباؤ کے باوجود استحکام حاصل کر لے گا یا بڑھتے ہوئے قرض اور تجارتی تنہائی کا شکار ہوگا؟ کیا یہ تبدیلی آپ کے کاروبار، سرمایہ کاری یا گھر خریدنے کے منصوبوں پہ اثر ڈالے گی؟ یہ چند گزارشات میں نے پیش کی ہیں۔ میرا نام عرفان بابا ملک ہے، میں بروکر ہوں ریمیکس گولڈ میں۔ میرا نمبر ہے 4168906601۔